اردو زبان تشکیل و ارتقاء کے سلسلے میں ہمارے آج کے لیکچر کا موضوع ہے اردو کے فروغ میں مسلمانوں کا کردار۔ جب ہم اردو کے فروغ میں مسلمانوں کے کردار کی بات کرتے ہیں تو یہ ایک بہت وسیع موضوع بن جاتا ہے، کیونکہ مسلمانوں کے مختلف طبقات جو ہیں انہوں نے اردو کے فروغ میں کردار ادا کیا ہے، جن کے نام یہاں پر لکھے ہوئے ہیں۔ مسلمان سلاطین اور اساکر کا کردار ہے، یعنی مسلمان فوجیوں کا، مسلمانوں کے جو لشکر ہیں، مسلمانوں کے جو فاتحین ہیں اور سلاطین، انہوں نے اپنے درباروں میں اردو کے فروغ کے لیے جو کام کیا، ان کے درباروں میں اردو کو فروغ حاصل ہوا۔ مسلمان افواج کے ساتھ اردو زبان جو ہے یہ ایک جگہ سے دوسری جگہ گئی، مختلف علاقوں میں گئی۔ تو ایک تو یہ موضوع ہے۔ دوسرا جو ہے وہ مسلمان صوفیاء ہے، یعنی صوفیاء عرب سے اور ایران سے جب ہندوستان میں آئے تو انہوں نے بھی اردو کو ذریعہ اظہار بنایا اور دین کی تبلیغ کے لیے اور تصوف کی تبلیغ کے لیے انہوں نے اردو زبان کو اختیار کیا اور اردو زبان کو استعمال کیا اور اسے بروئے کار بلایا۔ اسی طرح مسلمان تاجر ہیں، عرب سے مسلمان تاجر ہندوستان آتے، تجارتی سامان لاتے، یہاں فروخت کرتے اور ہندوستان کا مال عرب لے جاتے، تو وہ سلسلہ بھی جاری رہا، اس کی وجہ سے بھی اردو کو فروغ حاصل ہوا۔ پھر مسلمان اہل قلم ہے۔ یہ تو ظاہر بات ہے کہ اردو کے جو اہل قلم ہیں، چاہے وہ شاعر ہیں یا نثر نگار ہیں، ان میں اکثریت جو ہے وہ مسلمانوں کی ہے۔ اس کے علاوہ مسلمان صحافی، بر صغیر میں سب کانٹیننٹ میں اردو صحافت کو جو فروغ دیا ہے یا اردو صحافت کا جو ارتقاء ہوا ہے تو اس میں مسلمانوں کا بہت بڑا کردار ہے۔ اس کے بعد مسلمان سیاسی رہنما، مسلمان سیاسی رہنما جو ہیں انہوں نے بھی اردو کے تحفظ کے لیے اور اردو کے فروغ کے لیے، خاص کر انگریزوں کے دور میں جب اردو ہندی تنازع اٹھ کھڑا ہوتا ہے تو مسلمانوں کے سیاسی رہنما، پولیٹیکل لیڈر جو ہیں تو اردو کے دفاع کے لیے آگے نکلتے ہیں اور مسلم لیگ کے جو مختلف اجلاس ہوئے ہیں ان میں جہاں پاکستان کا مطالبہ کیا گیا وہاں اردو کے حوالے سے بھی قراردادیں منظور کی گئی۔ اردو کے تحفظ کے لیے مختلف تنظیمیں بنائی گئیں، سیاسی پلیٹ فارم پر مسلمان سیاستدانوں نے، مسلمانوں کے سیاسی رہنماؤں نے بھی اردو کے فروغ کے لیے کام کیا۔ پھر مسلمان عوام یعنی عام لوگ جو ہیں ان کا بھی اردو کے فروغ میں بہت بڑا کردار ہے۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے اور مختلف طبقات کے حوالے سے بات کی جائے تو مسلمان سلاطین ہیں، فاتحین ہیں، اساکر ہیں، مسلمان صوفیاء ہیں، تاجر ہیں، اہل قلم ہیں، صحافی ہیں، سیاسی رہنما ہیں، عوام ہیں۔ تو ان تمام حوالوں سے یہ مختلف جو موضوعات ہیں یہ دراصل اسی بڑے موضوع کے ذیلی موضوعات ہیں۔ بڑا موضوع ہے مسلمانوں کا فروغ اردو میں کردار، اور اس کے ذیلی موضوعات جو ہیں وہ یہ سارے ہیں کہ مسلمانوں کے ہر ایک طبقے کو جب ہم لیتے ہیں اور اس طبقے کی طرف سے جو اردو کے فروغ کے لیے جو کام ہوا ہے اسے ہم جب پڑھتے ہیں تو یہ ہمارا ایک ذیلی موضوع بن جاتا ہے۔ تو آج کے لیکچر میں ہم ان تمام موضوعات کا ایک مختصر تعارف کریں گے اور اس کے بعد ان میں سے جو اہم موضوعات ہیں تو اگلے لیکچر میں انشاءاللہ ان میں سے ہر ایک موضوع کو لے کر جو اہم موضوعات ہیں ان پر ہم گفتگو کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ آج ہم ایک سرسری طور پہ نظر ڈالیں گے اس موضوع پر کہ اردو کے فروغ میں مسلمانوں نے کیا کردار ادا کیا۔ سب سے پہلی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ اردو کا ارتقاء یا اردو کا فروغ تو بعد کی بات ہے، اردو کی تشکیل بھی جو ہے وہ مسلمانوں کی مرہون منت ہے۔ یعنی مسلمان سب کانٹیننٹ میں، بر صغیر میں، ہندوستان میں آئے ہیں، ان کے آنے کے نتیجے میں ایک مخلوط کلچر یہاں رائج ہوا ہے، ایک مخلوط ثقافت کہ جس میں ایرانی عناصر بھی تھے، جس میں عرب عناصر بھی تھے اور جس میں ہندوستانی عناصر بھی تھے۔ تو مسلمانوں نے ایک مخلوط، ایک مرکب ہند ایرانی ثقافت کو، تہذیب کو یہاں رائج کیا ہے، اور اسی ہند ایرانی ثقافت نے یا اسی ہند ایرانی تہذیب نے ایک مخلوط یا مرکب زبان اردو جو ہے تو اس نے جنم لیا ہے۔ تو اردو کا آغاز یا اردو کی تشکیل مسلمانوں کے ہندوستان میں آنے اور ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ مسلمانوں کے میل جول کے نتیجے میں ہوئی ہے۔ مسلمان وہ یہاں آپ دیکھ لیں فاتحین ہیں، صوفیاء ہیں اور تاجر ہیں، یعنی مسلمانوں کے جو طبقات ہندوستان میں آئے
یا تو وہ فاتح بن کر آئے، انہوں نے حملے کیے، فوجیں آئی، یا پھر وہ تجارت کی غرض سے آئے تاجروں کے روپ میں، اور یا پھر وہ صوفیاء کہ جو ایران سے اور عرب سے اٹھے اور دین کی تبلیغ کے لیے ہندوستان میں آئے۔ تو یہ 3 طبقوں کے مسلمان یہاں آئے ہیں، اور اگر ہم نسلی اعتبار سے اور زبانوں کے اعتبار سے، لسانی اعتبار سے بات کریں کہ کون کون سی نسلوں کے لوگ ہندوستان میں آئے ہیں، تو ان میں جو ہے ایرانی نسل کے لوگ ہیں جو فارسی زبان ساتھ لے کر آئے، ترک نسل کے لوگ ہیں کہ جو ترکی زبان ساتھ لے کر آئے، عرب نسل کے لوگ ہیں کہ جو عربی زبان ساتھ لے کر آئے، اور افغان نسل کے لوگ ہیں کہ جو پشتو زبان ساتھ لے کر آئے۔ تو یہ ایرانی، عرب، ترک اور افغان جب ہندوستان میں آئے تو ان کی وجہ سے ان کے ساتھ فارسی زبان، ترکی زبان، عربی زبان اور پشتو زبان ہندوستان میں آئی، اور انہی زبانوں نے اردو کی تشکیل میں حصہ لیا، اور انہی زبانوں کا جب ہندوستان میں پہلے سے بولی جانے والی مقامی زبانوں کے ساتھ اختلاط ہوا تو اس اختلاط کے نتیجے میں اردو زبان جو ہے تو وہ وجود میں آ گئی، یعنی ایک مرکب زبان، ایک مخلوط زبان جو ہے وہ سامنے آ گئی۔ تو مسلمانوں کی آمد، ارائیول آف مسلمز ان سب کانٹیننٹ جو ہے، اس کے نتیجے میں ایک نئی مرکب زبان اردو کے نام سے وجود میں آتی ہے۔ پہلے اسے ہندی کہا جاتا ہے، ہندی کہا جاتا ہے، مختلف نام اس کے لیے استعمال ہوتے ہیں، اور بالآخر اس کو اردو کا نام مل جاتا ہے۔ تو یہ تو مسلمانوں کی آمد اور اردو زبان کا آغاز۔ اس کے بعد ہم مختلف طبقات کو اگر دیکھیں تو سب سے پہلے مسلمان سلاطین یا فاتحین یا مسلمان عساکر کا نام ہمارے سامنے آتا ہے۔ مسلمان فوجی یا مسلمان لشکر جو ہے جو ہندوستان میں آئے، تو ان لشکروں کے ذریعے اردو زبان جو ہے ان لشکروں میں ہی پیدا ہوئی، اور یہاں پر مختلف، چونکہ لشکروں میں مختلف زبانیں بولنے والے لوگ تھے، اور ان کا جب مختلف مقامی لوگوں کے ساتھ اختلاط ہوا، میل جول ہوا، لسانی اور سماجی انٹریکشن ہوا، تو اس انٹریکشن کے نتیجے میں ایک نئی زبان وجود میں آ گئی، اور پھر یہ زبان مسلمان عساکر کے ساتھ ایک جگہ سے دوسری جگہ گئی۔ پنجاب میں اس کا ابتدائی ڈھانچہ جب تیار ہوا تو اس کے بعد جب شہاب الدین غوری کی فوجیں دہلی میں جاتی ہیں تو ان کے ساتھ اردو کی یہ ابتدائی شکل بھی دہلی میں چلی جاتی ہے۔ دہلی میں یہ مزید بہتر ہو جاتی ہے، اور پھر سن 1294 میں جب دکن فتح ہوتا ہے تو علاؤ الدین خلجی کی افواج کے ساتھ یہ زبان دکن میں پہنچ جاتی ہے۔ تو اس طرح افواج کے ساتھ، لشکروں کے ساتھ یہ زبان ایک جگہ سے دوسری جگہ گئی ہے، مسلمان عساکر کے ساتھ۔ مسلمان سلاطین کے دور میں، سلاطین دہلی کے دور میں اس کے تشکیل کے جو مراحل ہیں وہ طے ہوئے ہیں۔ علاؤ الدین خلجی سلطان دہلی ہیں، ان کی افواج کے ذریعے یہ زبان دکن پہنچتی ہے، اور پھر محمد تغلق کے زمانے میں محمد تغلق حکم دیتا ہے اور وہ دکن میں ایک مقام دولت آباد یا دیوگری کو دارالحکومت بناتا ہے، اور دہلی والوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ دکن میں جا کر، دولت آباد میں جا کر آباد ہو جائیں۔ تو اردو بولنے والوں کی ایک بڑی تعداد جو ہے وہ دکن میں آباد ہو جاتی ہے، اور اس طرح دکن میں اردو پھیل جاتی ہے۔ اس کے بعد یہ 1326 کا واقعہ ہے۔ اس کے بعد جو ہے دکن میں بہمنی سلطنت کا زمانہ شروع ہوتا ہے کچھ عرصے کے بعد۔ تو بہمنی سلطنت جو ہے وہ بھی اس میں اردو کو بہت بڑا فروغ حاصل ہوا، اور دکن میں اردو ادب کے ابتدائی آثار جو ہیں وہ ہمیں بہمنی دور میں ہی نظر آتے ہیں۔ اس کے بعد بہمنی سلطنت ٹوٹتی ہے تو گولکنڈہ کی قطب شاہی حکومت اور بیجاپور کی عادل شاہی حکومت وجود میں آتی ہے۔ قطب شاہی دربار میں بھی شعراء اور اہل علم جو ہے ان کی قدردانی ہوتی ہے، بیجاپور کے دربار میں بھی اور گولکنڈہ کے دربار میں بھی۔ ان دونوں درباروں میں اردو کی پذیرائی ہوتی ہے۔ بادشاہ خود بھی شعر و شاعری کا شغف رکھتے ہیں، شعر و شاعری کرتے ہیں، اور ان کے دربار میں بھی شاعروں کو، ادیبوں کو بہت قدر و منزلت کی نظر سے دیکھا جاتا ہے۔ اس کے بعد مغلوں کے دور میں بھی جو بعد کے جو ادوار ہیں، آخری دور جو ہے یا نصف آخر جو ہے مغلیہ سلطنت کا، تو اس میں بھی درباروں میں بھی اہل علم شعراء جو ہیں ان کے کو قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھا جاتا ہے۔ تو یہ سارے کے سارے جو صورتحال ہے، یہ سارے جو واقعات ہیں، ان واقعات کے نتیجے میں درباروں میں بھی اردو کی جو ہے وہ پذیرائی ہوئی۔ تو سلاطین کے کردار کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو سلاطین کا کردار تو یہ ہے۔ پھر اس کے بعد مسلمان صوفیہ، یہ ہمارا ایک مستقل ٹاپک ہے، اس پر ہم تفصیلی ایک لیکچر میں گفتگو کریں گے کہ عرب سے اور ایران سے مسلمان صوفیہ جو آئے ہندوستان میں، انہوں نے ہندوستان میں دین کی تبلیغ کا کام شروع کیا،
تو تبلیغ دین کے لیے انہوں نے ایک ایسی زبان کا انتخاب کیا کہ جو ہندوستان کی رابطے کی زبان تھی اور وہ اردو ہی تھی. اردو میں انہوں نے نشر و ہدایت کا کام جو ہے وہ کیا. دکن میں ابتدائی دور میں جو نثر نگاری ہوئی ہے، جو شاعری ہوئی، تو اس دور میں بھی ہمیں صوفیاء ہی کے نام ملتے ہیں. خواجہ بدر نواز یسو دراد، شاہ میرا جی شمس العشاق، شیخ عین الدین گنج العلم اور دیگر صوفیانہ رسائل لکھے، صوفیانہ شاعری کی، اور اس طرح انہوں نے دین کی تبلیغ کے لیے اردو کو استعمال کیا. شمالی ہند میں، دہلی وغیرہ میں بھی ہمیں جو ہے صوفیاء ملتے ہیں، پنجاب میں بھی ملتے ہیں، اور صوفیاء کے اقوال جو ہیں جو کہ اردو میں ہیں، ملفوظات، وہ بھی اردو کا جو ابتدائی زمانہ ہے تو اس زمانے میں ہمیں صوفیاء کے ملفوظات جو ہیں یا ان کے کہے ہوئے جملے جو ہیں اور وہ بھی ہمیں ملتے ہیں، اور وہ بھی اردو میں ہیں. تو اس طرح صوفیاء کا بھی ایک کردار اردو کے فروغ میں رہا ہے. مسلمان صوفیاء. پھر مسلمان تاجر عرب کے علاقے سے ہندوستان میں آتے تھے. ہندوستان کے لوگوں کے ساتھ ان کا میل جول ہوتا تھا اور اردو کے ارتقاء میں ان کا بھی ایک حصہ ہے. ان کی وجہ سے عربی کے بہت سے الفاظ جو ہیں اردو میں داخل ہوئے ہیں، سندھی میں داخل ہوئے ہیں، اور اردو یا ہندی میں داخل ہوئے ہیں. مسلمان اہل قلم تو ظاہر ہے کہ مسلمان شاعر ہے یا مسلمان نثر نگار ہے، ان کا بہت بڑا کردار ہے اردو کے فروغ میں. اردو کے شعراء اور ادباء کو دیکھا جائے، اردو کے شاعروں کو، نثر نگاروں کو دیکھا جائے تو ان کی اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہے. اگرچہ غیر مسلموں نے بھی اردو ادب کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے. پنڈت رتن ناتھ سرکار، منشی پریم چند، فراق گورکھپوری اور بھی بہت بڑے نام ہیں اردو ادب کے کہ جو مسلمان نہیں ہیں. راجندر سنگھ بیدی، بلونت سنگھ، بہت بڑی فہرست ہے. لیکن اردو کے شاعر اور ادیب جو ہے ان کی اکثریت جو ہے وہ مسلمان ہے، اور مسلمان شعراء نے اور مسلمان اہل قلم نے اردو کے فروغ میں کردار ادا کیا ہے. پھر صحافت کے میدان میں اگر ہم آتے ہیں تو برصغیر میں جو مسلم صحافت، اردو صحافت جو ہے اسے دوسرے لفظوں میں مسلم صحافت بھی کہا جاتا ہے. مسلمانوں نے برصغیر میں صحافت کا آغاز کیا اور صحافت کو انہوں نے فروغ دیا، اردو صحافت کو. تو یہ بھی ایک مسلمان صحافیوں کا کردار ہے. پھر اس کے بعد آتے ہیں مسلمان سیاسی رہنما. انگریزوں کے دور میں جب اردو ہندی تنازع سر اٹھاتا ہے اور اردو کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے اور ہندی کو رائج کرنے کی تحریکی شروع ہو جاتی ہے، تو اس دور میں مسلمان سیاسی رہنما جو ہے وہ میدان میں آتے ہیں اور اردو کے دفاع کے لیے وہ تنظیمیں بناتے ہیں اور اردو کے دفاع کے لیے وہ کام کرتے ہیں. یہ بھی ہمارا ایک مستقل موضوع ہے، اس پر بھی ایک مستقل لیکچر ہوگا، اردو ہندی تنازع یعنی اردو ہندی ڈسپیوٹ پر. پھر اس کے بعد مسلمان عوام کا جو رول ہے وہ یہ ہے کہ ہندوستان کے لوگوں نے اردو کو اپنی زبان سمجھا. مسلمانوں نے کیونکہ اردو کو رسم الخط عطا کیا. عربی فارسی رسم الخط مسلمانوں کا لایا ہوا ہے. اس سے پہلے ہندوستان میں ساری زبانیں جو ہیں وہ دیوناگری اسکرپٹ میں لکھی جاتی تھی، تو اردو کو عربی فارسی رسم الخط بھی مسلمانوں نے دیا. اردو میں مسلمانوں کی زبانوں عربی فارسی وغیرہ کا بہت بڑا حصہ ہے. لہذا قدرتی طور پہ، فطری طور پہ، نفسیاتی طور پہ مسلمان اس زبان کو اپنی زبان سمجھتے تھے. ہندوؤں کے پاس اور بھی بہت سی زبانیں تھیں، لیکن مسلمانوں نے من حیث القوم اگر کسی زبان کو متفقہ طور پر، مشترکہ زبان کے طور پر اپنایا تو وہ اردو تھی. اور پھر یہی اردو جو ہے ان مسلمانوں کی وجہ سے بعد میں جب مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوا، نو مسلم آ گئے، تو نو مسلم جو ہیں وہ تو اپنی مختلف زبانیں بولتے تھے، لیکن ایک مشترکہ زبان کے طور پر وہ اردو ہی کو اپنی زبان سمجھتے تھے اور اس کے ساتھ وہ اپنی بہت گہری دلی وابستگی رکھتے تھے. تو یہ ہم نے مختصراً تھوڑی سی بات کی مسلمانوں کے کردار پر جو انہوں نے اردو کے فروغ میں ادا کیا. اب اس موضوع کے جو ذیلی موضوعات ہیں ان میں سے اہم موضوعات پر تفصیل کے ساتھ گفتگو ہم انشاءاللہ آئندہ لیکچر میں کریں گے. اللہ حافظ.